أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. وعن سفيان بن عيينة رحمه الله تعالى قال ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. ما أنعم الله على عبد من العباد نعمة أعظم من أن عرفهم لا إله إلا الله. اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق و احسان سے یہ وہ سلسلہ ہے ہمارے دروس کا جس کا آغاز کلمہ اخلاص سے ہوا تھا. سورہ محمد کی یہ 17, 18, 19 نمبر کی 3 آیات ہم پڑھ رہے ہیں اور غالباً آج یہ ہمارے اس لا الہ الا اللہ والے درس کا 8واں درس ہے. سفیان ابن عیینہ مشہور تابعین میں سے ہیں، محدث ہیں اور فقیہ ہیں. ایک سفیان ثوری ہیں اور ایک سفیان ابن عیینہ ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو بندوں میں سے ما انعم اللہ علی عبد من العباد نعمة اعظم من ان عرفهم لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ اپنی تمام مخلوق میں سے کسی اپنے بندے کو یا اپنی بندی کو کسی بھی کلمہ پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دیتا ہے دنیا کی زندگی میں، نعمتوں سے مراد ہر قسم کی نعمت ہے، صحت، اولاد، تندرستی، عافیت، اور ان تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے ایمان اور تقوی اور توحید. یہ سب سے بڑی نعمت ہے. ہدایت سے یہ منسلک اور منسوب اور متصل اور پیوست ہے. ہدایت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ایمان نصیب کرے، اپنے بندے کو ہدایت دے دے. اور یہ حدیث جو مشہور حدیث ہم نے بارہا سنی اور پڑھی کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ سبحانہ و تعالی اپنے کسی بندے کے ساتھ جب بھلائی کا، نیکی کا، خیر کا ارادہ
فرماتا ہے تو اس کو دین کا ذوق، شوق، سمجھ، بوجھ، فہم، ادراک، سوچنا، سمجھنا، یہ اللہ کسی کو عطا فرما دیتا ہے، اور یہ اللہ کا خصوصی فضل و کرم ہے۔ اللہ بے نیاز ہے، اس کو مخلوق کی یا مخلوق کی عبادتوں کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن میں بھی یہ حکم دیا گیا کہ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، اور احادیث کی اکثر دعاؤں میں اللہ سے اس کا فضل و کرم مانگا گیا ہے، اللہم انی اسألوک من فضلک، اس لیے کہ اللہ کا فضل و کرم ہو تو بندے کو نیکی کی توفیق ملتی ہے، اللہ کا فضل و کرم ہو تو بندہ نیکی کا کوئی کام کرتا ہے، اور بالکل اسی طرح اللہ کا فضل و کرم ہو تو بندہ گناہ اور نافرمانی سے بچتا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم کا مطلب ہی یہی ہے کہ نیکیوں سے پھر جانے اور نیکیوں سے ہٹ جانے اور نیکیوں کی طرف نہ جانے کی جو طاقت اور قوت اور بہکاوا، یہ شیطان کا دھوکہ اور نفس امارہ کا دھوکہ ہے۔ شیطان بھی اپنی کوشش کرتا ہے، انسان کا نفس بھی اسی میں لگا رہتا ہے۔ جب اللہ کا فضل و کرم ہو جائے کسی بندے پر تو پھر وہ اس دھوکے سے بچ جاتا ہے اور وہ نیکیوں والے راستے پہ چل پڑتا ہے۔ تو یہاں یہ فرمایا ایک حول ہے، ایک قوت ہے۔ حول کے معنی گھومنا پھرنا، کسی چیز کی طرف جانا یا کسی چیز سے ادھر آ جانا۔ حولان حول کہتے ہیں سال پورا ہو جانے کو، اور سال چونکہ گھومتا ہے دائرے کی شکل میں، تو فرمایا کہ نیکی کی طرف لے جانا اور برائی سے بچا لینا۔ لا حول، نیکی کی طرف لے جانا اور برائی سے بچا لینا، ولا قوت، اور نیکی کی طرف لے جانے والی قوت وہ سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، بندہ جب یہ پڑھتا ہے تو وہ یہ اپنے عقیدے کو بیان کرتا ہے کہ نیکی کی طرف جو میں جا رہا ہوں، مجھے جو نیکی کی توفیق ملی ہے یہ اللہ کا فضل و کرم ہے، تو اور میں جو گناہوں سے بچا ہوا ہوں اور بچ رہا ہوں یہ بھی اللہ کا فضل و کرم ہے۔ تو سفیان ابن عیینہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے کسی بندے پر جو سب سے بڑی نعمت کرے دنیا میں وہ یہ ہے، ما انعم اللہ علی عبد من العباد نعمتا اعظم، یہ سب سے بڑی سب سے عظیم نعمت یہ ہے، عرفہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کی سمجھ بوجھ اللہ کسی کو دے دے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین۔ حجرہ مبارکہ میں مدینہ منورہ میں ریاض الجنہ سے ادھر آئیے تو یہ عبارت آپ کو لکھی ہوئی ملے گی ممبر کے اوپر کہ محمد الرسول اللہ الصادق الوعد الامین، اور اس سے پہلے جو کلمہ مبارکہ ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ یہ وہ جملہ مبارکہ ہے کہ حلیۃ الاولیاء میں ابو نعیم نے نقل کیا، مالک ابن انس نقل کرتے ہیں جعفر ابن محمد سے، وہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من قال فی یوم 100 مرۃ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کان لہ انیسا فی وحشۃ القبر واستجلب الغنى واستقرع باب الجنہ۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین، یہ اسی کلمہ توحید سے متعلق ہم پڑھ رہے ہیں کہ لا الہ الا اللہ،
یہ وہ کلمہ مبارکہ ہے کہ سورہ ابراہیم میں جو اللہ نے فرمایا يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، آیت نمبر 24 میں اور 27 میں، آگے چل کے اور بھی ہے۔ تو جو آغاز ہوا ہے سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 24 میں، وہاں اللہ سبحانہ وتعالی کا یہ ارشاد ہے کہ أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا كَلِمَةً طَيِّبَةً كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها۔ اور آگے چل کے یہ فرمایا کہ يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ تعالی مثال بیان کرتا ہے، أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا، اللہ تعالی مثال بیان کرتا ہے کلمةً طیبةً، کلمہ طیبہ کی جو مثال ہے وہ ہے کشجرة طیبہ، وہ مبارک درخت کی طرح ہے، اصلها ثابت وفرعها فی السماء، کہ اس کی جڑیں زمین میں بہت مضبوط اور دور دور تک نیچے تک پھیلی ہوئی ہیں، وَفَرْعُهَا، اور اس کی جو شاخیں ہیں فی السماء، آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی ہیں۔ یہ کیا ہے کلمہ؟ یہ ہے لا الہ الا اللہ، اور یہی وہ کلمہ مبارکہ ہے جس کی طرف سورہ فاطر میں اشارہ ہے، الیہ یصعد الکلم الطیب، یصعد، مصعد، لفٹ کو مصعد کہتے ہیں، صعود الطائرہ، جہاز جب وہ اڑنے لگتا ہے، صعد، صاد سے، سین سے صعد ہو تو وہ خوشبختی کو کہتے ہیں، صاد سے صعد ہو تو وہ اونچے مقام تک جانے کو، اوپر جانے کو کہتے ہیں۔ عروج بھی ہے، شب معراج کو معراج اس لیے کہتے ہیں، عروج، سورہ معارج نام معارج ہے، تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم، تو یہ اوپر جانا عروج، اور عروج و ترقی یہ زوال و پستی، یہ دونوں اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں۔ الیہ یصعد الکلم الطیب، اللہ کی بارگاہ میں اوپر جاتا ہے کلم الطیب، جو کلمہ طیبہ ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ بھی مراد ہے، اور ہر وہ پاک صاف جملہ، خیر والا جملہ جو مسلمان اپنی زبان سے نکالتا ہے۔ صحیح مسلم میں جس کی طرف اشارہ ہے تو ارشاد فرمایا الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، تم اگر اپنی زبان سے کسی انسان کو اچھی بات کہہ دو، ایک بات، ایک جملہ آپ نے کہہ دیا، یہ صدقہ کرنے کے برابر نیکی میں شمار ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ تمہاری کسی ایک بات کی وجہ سے، ایک جملے کی وجہ سے، ایک بات کی وجہ سے اللہ سبحانہ وتعالی کسی کے دل کے دروازوں کو کھول دے اور وہ ہدایت کی طرف آ جائے، تو یہ آپ کے لیے دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹوں کی مثال اس لیے دی تھی، اس زمانے میں ان سے زیادہ قیمتی چیز کوئی اور نہیں تھی، یہ بھی صحیح مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ الکلمۃ الطیبۃ صدقہ، الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ۔ لا الہ الا اللہ بھی ہے، اور لا الہ الا اللہ میں پھر یہ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین ہے، جس نے اس کلمہ مبارکہ پہ مداومت کی، ہمیشہ اس کو پڑھا اور پھر اس کے معانی پہ غور کیا۔ الملک، الحق، المبین، اللہ کی جو عظمت و بڑائی ہے، یعنی وہ جملے جو توحید والے جملے ہیں اور وہ جملے جو دعاؤں والے جملے ہیں۔ ہم نے بار بار اور بارہا یہ کہا کہ جب بھی ہم اذکار ورد کریں اور ذکر کریں اور قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم ان الفاظ کے معانی کو تھوڑا بہت سمجھنے کی کوشش کریں جو ہم اپنی زبان سے ادا کر رہے ہیں، کیونکہ معنی جب سمجھ میں آئے گا
تو پھر پڑھتے ہوئے اور ان پہ غور کرتے ہوئے ایمان میں تازگی محسوس ہوگی۔ اور یہ قرآن میں خود اللہ نے فرمایا کہ ایمان والوں کی پکی نشانی یہ ہے کہ جب قرآن پاک وہ پڑھتے یا سنتے ہیں تو ان کو اپنے ایمان میں اضافہ محسوس ہوتا ہے۔ تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ تو آپ جب کوئی دعا پڑھیں، کوئی جملہ پڑھیں، ان کے معانی پر غور کریں۔ جو معانی پر غور ہوگا اسی قدر ایمان میں تازگی محسوس ہوگی۔ اور ظاہر ہے کوئی جملہ زبان سے ویسے ہی ادا کیا جائے، رٹی ہوئی بات ہو، طوطا و مینا کو جو الفاظ رٹا دیے گئے، ہمیں بھی بچپن میں وہ چیزیں رٹا دی گئیں، پہلا کلمہ، دوسرا کلمہ، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، کلمہ تمجید، کلمہ رد کفر، کلمہ شہادت، کلمہ، یہ تو اچھی بات ہے۔ پہلا کلمہ طیب، طیب معنی پاک بچوں کو سکھایا جاتا ہے، اچھی بات ہے۔ تو یہ بڑے ہو کر بھی ہم ان کے معانی اور ترجمے پہ غور کریں کہ اور جو انسان غور کرے گا اللہ کی بڑائی دل میں بیٹھے گی، اللہ کی عظمت دل میں بیٹھے گی، اللہ سے محبت میں اضافہ ہوگا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ تو ایک تو ہے لا الہ الا اللہ، یہ تو وہ جملہ مبارکہ ہے، ہم نے وہ حدیث پڑھی مستدرک حاکم میں اور دوسری کتب میں ہے کہ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ نصیحت کی۔ ان کے 4 بیٹے تھے، 3 ایمان قبول کر چکے تھے، ایک وہ تھا جو غرق ہوا تھا جس کا ذکر قرآن میں ہے۔ تو وہ جو ایمان والے تھے ان میں سے ایک کو جب سمجھایا تو یہ کہا کہ کثرت الولوج علی اللہ، کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے در پہ اپنے آپ کو بچھا دو۔ جب بیٹے نے پوچھا اس کا طریقہ کیا ہے تو ارشاد فرمایا کہ ہر وقت اپنی زبان پر یہ جملہ پڑھتے رہو کہ لا الہ الا اللہ، کیونکہ یہ وہ جملہ مبارکہ ہے کہ اس سے افضل دعا اور اس سے بہتر ذکر کوئی اور نہیں ہے، اس لیے کہ اللہ کو بندوں کی زبان سے نکلنے والے جس یا جن جملوں پر سب سے زیادہ بندے پر پیار آتا ہے اور بندے سے خوش ہوتا ہے وہ یہ ہے لا الہ الا اللہ اور یہ ہے سبحان اللہ والحمد للہ۔ یہ جب ہم پڑھتے ہیں، بندہ جب پڑھتا ہے تو اللہ خوش ہوتا ہے۔ میرے بندے نے میری مدح و ثنا اور میری حمد و ثنا بیان کی، تقدیس اور تنزیح اور تسبیح اور تکبیر اور تحلیل۔ اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، تحلیل ہے لا الہ الا اللہ، اور تسبیح ہے سبحان اللہ، اور تحمید ہے الحمدللہ، اور حوقلہ ہے لا حول ولا قوة الا باللہ، اور تعوذ ہے پناہ مانگنا، اللہم انی اعوذ بکا، اللہ کی پناہ مانگی جائے کسی بھی شر سے، اور یہ تعوذ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور بسملہ تو معروف ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ، اور اسی طرح یہ جملہ ہے لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ فرمایا جس نے اس کی کثرت رکھی تو کان لہ انیسا فی القبر، فی وحشت القبر۔ ابو الدرداء رضی اللہ عنہ مشہور صحابی ہیں، ان کا قول ہم نے سنایا، آپ کو کئی مرتبہ سنایا۔ ابو الدرداء یہ فرمایا کرتے تھے کہ اپنی قبر کی وحشت کو، قبر کی دہشت کو، قبر کی گھبراہٹ کو، قبر کی تاریکی کو، قبر کی تنہائی کو، قبر کی تنگی کو، قبر کے اندھیرے کو اگر ختم کرنا ہے، اور قیامت کا وہ دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے عرش الہی کے سائے کے، اور کوئی رشتہ کام نہیں آئے گا، تو ابو الدرداء ابن رجب حنبلی نے جامع العلوم والحکم میں لکھا، تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ قبر کی تنہائی اور وحشت اور پریشانی اور تاریکی کو دور کرنا، اور قیامت کے دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہے، اس دن کا تمہیں عرش الہی کا سایہ اور اچھی جگہ تمہیں مل جائے، تو فرمایا کہ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے
کہ رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم اٹھ کر 2 رکعت نفل پڑھ لیا کرو، اور کثرت سے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھو۔ اٹھتے بیٹھتے، آتے جاتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، زبان سے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، لا حول ولا قوت الا باللہ، اور استغفار کی کثرت۔ ہم نے بارہا یہ سنایا کہ استغفار کی جو کثرت ہے اس کی دنیا و آخرت کے عجیب و غریب فوائد اور بشارتیں ہیں۔ من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ہم فرجا ومن كل ضیق مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب۔ ابن ماجہ میں ہے یہ حدیث مبارک۔ جس نے لازم پکڑ لیا اپنے اوپر استغفار کو، یعنی کثرت سے، اور استغفار کا معنی یہ ہے، امام حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، استغفارنا يحتاج الى استغفار کثیرہ۔ ارے ہمارا تو استغفار بجائے خود استغفار کا محتاج ہے، اس لیے کہ استغفار ہر نماز کے بعد بھی پڑھتے ہیں۔ جیسے امام سلام پھیرتا ہے بلند آواز سے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، لیکن یہ حلق سے نیچے نہیں اترتا اور یہاں تک نہیں پہنچتا جہاں پہنچنا چاہیے۔ اور روٹین ہے، عادت ہے، بن گئی۔ اب وہ حلق سے نیچے اترے تو کام بنے نا۔ حلق سے نیچے اس وقت اترے گا جب آپ کا کردار صحیح ہوگا، آپ کی خرید و فروخت صحیح ہوگی، آپ کی تجارت صحیح ہوگی، آپ کا دل پاک صاف ہوگا۔ یہ بری حرکتیں، بری عادتیں، دل میں جو حسد ہے، بغض ہے، کینہ ہے، کبر ہے، حقد ہے، کراہت ہے، بدگمانی ہے، سوء ظن ہے، یہ تمام چیزیں، اور زبان پر جو غیبت ہے، جھوٹ ہے، تہمت ہے، فضول گوئی ہے، بد زبانی ہے، بد کلامی ہے، یہ تمام چیزیں ختم ہوں، یہ استغفار کا اثر ہوگا تو یہ چیزیں دل سے ایک ایک کر کے رخصت ہو جائیں گی۔ ہمارا معاملہ تو وہی ہے، نمازیں برس ہا برس سے پڑھ رہے ہیں، اذکار اوراد برس ہا برس سے کر رہے ہیں، لیکن ایک بری عادت چھوٹنے کا نام نہیں لیتی۔ ایک کبیرہ گناہ جو روٹین بن گیا اور معمول بن گیا اور زندگی کا حصہ بن گیا، وہ رواں دواں ہے، اس میں کوئی فرق نہیں۔ اور جو سنتیں ہیں، سنتوں کے بارے میں سنتے ہیں، سنتوں کے بارے میں سنتے ہیں، سنتوں کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتوں کے بارے میں علم ہوتا ہے، لیکن یہ کوئی آمادہ نہیں ہے کہ میں اس سنت پہ عمل کروں جو میری شکل و صورت میں نہیں ہے، اس سنت پہ عمل کروں جو میرے لباس میں نہیں ہے، اس سنت پہ عمل کروں جو میری تجارت میں نہیں ہے، سنتوں بلکہ ان سنتوں پہ عمل کروں جو میری روز مرہ کی زندگی میں نہیں ہے۔ ایک ایک کر کے اللہ سے انسان مانگے، اپنی طرف سے کوشش کرے تو ایک ایک کر کے بری حرکتیں، بری عادتیں چھوٹ جائیں گی۔ تو یہ کثرت ذکر کا مقصد ہی یہی ہے، اس لیے کہ فرائض ہوں، واجبات ہوں، دعا ہو، تلاوت ہو، ذکر ہو، صدقہ ہو، دعوت و تبلیغ کا کام ہو، جہاد فی سبیل اللہ ہو، نفلی عبادت ہو، وہ انفرادی عبادت ہو، وہ اجتماعی عبادت ہو، وہ علم دین ہو، وہ علم قرآن ہو، وہ علم حدیث ہو، وہ علم فقہ ہو، وہ کوئی بھی نیکی ہو، ان تمام کا اصل ہدف، ٹارگٹ، مقصد، نتیجہ، اثر صرف ایک ہی ہے، معمولی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے، وہ یہ ہے کہ یہ اندر جو یہ ہے یہ صاف ہو جائے، جس کو دل کہتے ہیں، یہ صاف ہو جائے۔ تمام انبیاء کو اللہ نے دنیا میں صرف اس لیے بھیجا کہ وہ انسانوں کا تزکیہ کریں، تزکیہ نفس کہتے ہیں اس کو۔ اور جب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کا ذکر کیا تو 3 مرتبہ ادھر اشارہ کیا، یہ نہیں فرمایا کہ تقوی ہا ہونا، یہ نہیں فرمایا، یہ بھی نہیں فرمایا تقوی ہا ہونا، یہ بھی نہیں فرمایا تقوی ہا ہونا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا تقوی ہا ہونا۔ وَيُشِيرُ إِلَى صَدْرِهِ ثَلَاثًا،
3 مرتبہ ادھر اشارہ کیا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، التقوی ہا ہنا، تقوی ادھر ہے، تقوی ادھر ہے، تقوی ادھر ہے۔ یہ من کی دنیا ہے، یہ من کی دنیا ہے، یہ اندر کی دنیا ہے۔ تو یہ کثرت استغفار کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں، توبہ کر رہے ہیں، اور آئندہ گناہوں کے نہ کرنے کا عزم کر رہے ہیں، وعدہ کر رہے ہیں، اور گزشتہ جو گناہ ہوئے ہیں ان پر ندامت ہے، پشیمانی ہے، افسوس ہے، ہم رو رہے ہیں، ہم پشیمان ہیں کہ وہ گناہ، وہ پریشانیاں اور وہ سستی اور کاہلی جو نہیں ہونی چاہیے تھی، یہ ہدف ہے اس کا۔ اور دنیا کی زندگی میں چلتا ہے، انسان کی زندگی میں نشیب و فراز آتے ہیں، لیکن مومن کی پہچان یہ ہے کہ فوراً وہ جب بھی، وہ جو ہم نے بتایا نا کہ ایک تو ہے انی اخاف اللہ، یاد ہے 2 جملے بتائے تھے نا آپ کو، اور ہم نے ہسٹری شروع کی تھی، تاریخ اپنے بابا آدم سے، اور یہ کہا تھا کہ لڑکوں، نوجوانوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ وہ دیکھو، وہ نوجوان تمہاری کیا نوجوانی ہوگی، کیا وہ نوجوان 2 بھائی ہیں نا، 2 لڑکے نوجوان، تو ایک نے کہا کہ میں تجھے قتل کر دوں گا۔ جو اللہ سے ڈرنے والا لڑکا تھا، نوجوان تھا، اس نے کہا کہ نہیں، انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، انی اخاف اللہ، میں تو ایسا ویسا کام نہیں کر سکتا، میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں۔ کالج، یونیورسٹی میں، ہاسٹل میں، اپنے گھر میں، نیٹ کے سامنے، موبائل پہ، میں اپنے نگاہوں کو غلط چیز پہ نہیں ڈالوں گا، اس لیے کہ انی اخاف اللہ۔ جب باپ اور ماں تربیت کرے، اپنی بیٹی کی تربیت کرے، تو بیٹی یہ کہے انی اخاف اللہ، میں غلط چیز نہیں دیکھ سکتی، میں تو فاطمہ اور عائشہ اور خدیجہ اور رقیہ اور زینب، میں تو ان کا نام لینے والی ہوں، ان کی وہ اسوہ اور آئیڈیل ہے میرے لیے، میں بری چیز نہیں دیکھوں گی، نہ نیٹ پہ دیکھوں گی، نہ موبائل پہ دیکھوں گی، نہ ڈرامہ سیریز چینلز پہ دیکھوں گی، میں اپنے نگاہوں کی حفاظت کروں گی، اور گھر سے جب باہر نکلوں گی تو اپنے پورے بدن کی حفاظت کروں گی، پردہ کر کے میں گھر سے باہر نکلوں گی، اس لیے نکلوں گی کہ انی اخاف اللہ۔ جب ماں نے الام مدرسۃ اذا اعددتها شعب طیب العراقی، امام وہ مشہور شاعر مصر کے شوقی، انہوں نے کہا کہ ماں تو وہ مدرسہ ہے، اسکول ہے، تربیت گاہ ہے، ٹریننگ سینٹر ہے، جس میں اگر تربیت ہو جائے تو پوری قوم سنور جاتی ہے۔ جب ماں بے پردہ ہو، گانے بجانے کی رسیا ہو، اسٹیج ڈرامے اور مارننگ اور ایوننگ شو میں وہ آتی ہو چینلز پہ، اور ہر قسم کی بے حیائی وہ کرتی ہو، تو بیٹی اور گھر والے بچے ایسی ماں سے کیا دین اخلاق سیکھیں گے، پردہ سیکھیں گے، حیا سیکھیں گے، عفت سیکھیں گے، پاک دامنی سیکھیں گے؟ نہیں، بالکل نہیں۔ تو یہی چیز باپ کے لیے ہے۔ تو اولاد کی تربیت، ہم بار بار اس کا ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ یہ اصل اساس ہے ہم سب کی، جس سے امت غفلت میں مبتلا ہے۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ تو اچھا، یہ بات ہم کر رہے تھے کہ دیکھیے ایک جملہ ہم اپنے بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور رٹے بازی نہ ہو طوطا و مینا، اور قرآن کی فریاد ہم نے پڑھی تھی نا کہ جیسے طوطا و مینا کو سکھایا گیا، ہم کو بھی سکھا دیا گیا، بھئی سمجھ کے پڑھو، ترجمے سے پڑھو، تدبر کرو، غور و فکر کرو۔ تو ایک تو انی اخاف اللہ، حابیل اور قابیل، آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا ذکر ہے نا،
تو قرآن پاک میں سورہ مائدہ میں ہے کہ وہ جو پورا طویل قصہ ہے اس میں وہ بھائی کہتا ہے جو اللہ سے ڈرنے والا، اس نے کہا انی اخاف اللہ رب العالمین، انی اخاف اللہ۔ یہ ہم نے بتایا اس پہ مستقل، جیسے یہ لا الہ الا اللہ کا 8واں درس ہے آج، اللہ کے فضل و کرم سے مزید دروس ہوں گے، تو وہ ایک سلسلہ چلے گا انشاءاللہ آئندہ۔ ایک ہوگا انی اخاف اللہ، اور ایک دوسرا ہے وہ بھی نوجوان نے کہا تھا، یہ بھی نوجوان نے کہا، وہ بھی نوجوان نے کہا۔ ایک وہ تھے اصحاب کہف کے نوجوان، اور ایک حنظلہ تھے، اور ایک صحابہ کی نوجوانوں کی جماعت تھی، عبداللہ ابن عمر ہیں، اور یہ عبداللہ ابن مسعود ہیں، اور عبداللہ ابن الزبیر ہیں، عبداللہ ابن عمرو بن العاص ہیں، یہ 5 ہیں، ان کو کہتے ہیں عبادلہ۔ عبداللہ ہے نا، 5 عبداللہ، ان کی جمع ہے عبادلہ۔ یہ سب نوجوان تھے، اور اس وقت سے صحبت پائی انہوں نے، وہ صحبت کہ جس سے اچھی صحبت نہ زمین نے دیکھی نہ آسمان نے دیکھی، فداہ امی و ابی علیہ الصلاۃ والسلام۔ تو دوسرا جملہ جو نوجوان نے کہا، یوسف علیہ السلام نے کہا تھا معاذ اللہ۔ کیا کہا تھا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ، میں یہ کام نہیں کر سکتا۔ لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین۔ فرمایا کان لہ انیسا فی وحشت القبر۔ ابو الدرداء کا وہ قول ہم پڑھ رہے تھے کہ انہوں نے یہ فرمایا کہ قیامت کے دن کی گھبراہٹ سے بچنا چاہتے ہو اور قبر کی وحشت سے بچنا چاہتے ہو تو اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، اور رات کو جب لوگ سو رہے ہوں تو اٹھ کے 2 رکعت پڑھ لیا کرو، اور جب لمبے لمبے دن ہوں گرمیوں کے تو اللہ کی رضا کی خاطر اور اس نیت سے کہ قیامت کا وہ دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، اس دن پیاس بھی بہت لگے گی، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، اور ہر آدمی اپنے گناہوں کے برابر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، رکبتیہ حقویہ، کچھ لوگ گھٹنوں تک پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، ٹخنوں تک ہوں گے، گھٹنوں تک ہوں گے، رانوں تک ہوں گے، پیٹ تک ہوں گے، گردن تک ہوں گے، اور کچھ پورے کے پورے پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے گناہوں کی برابری کے اعتبار سے۔ اب یہ کیسے ہوگا؟ یہ سائنٹیفک طریقے سے سمجھ میں آنے والی بات تو ہے نہیں۔ دنیا میں بہت ساری باتیں تم سنتے ہو اور دیکھتے بھی ہو جو سمجھ میں نہیں آتی، وہ تو بہت جلدی مان لیتے ہو۔ سمندر کا پانی اور دریا کا پانی، سمندر کا پانی، دریا کا پانی، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان۔ نیچے تو ایک ہی پانی ہے نا، دونوں پانی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں۔ کس نے کھارے کو الگ رکھا، میٹھے کو الگ رکھا؟ میٹھے کھارے کی وجہ سے خراب نہیں ہوتا، کھارا میٹھے کی وجہ سے میٹھا نہیں ہوتا۔ بینہما برزخ، بینہما برزخ، یہ برزخ جو آڑ ہے یہ کس نے بنائی؟ آج تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھی، کیمرے کی آنکھ بھی آج تک نہیں دیکھ سکی، یہ تو اس کا نظام ہے سبحانہ و تعالی۔ تو وہ دن جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا، اس دن بچنا چاہتے ہو، عافیت چاہتے ہو، تو فرمایا کہ جب گرمیوں کا موسم ہو تو اس نیت سے کہ اللہ میں 1-2 دن کا نفلی روزہ رکھ رہا ہوں، اس کے بدلے مجھے قیامت کے دن کی پیاس سے بچا لینا۔ ابو الدرداء یہ فرماتے ہیں کہ بھائی یہ 2 کام کر لیا کرو کبھی کبھی، اور وہ حدیث تو ہم نے بہت بار پڑھی ہے، مر علی المقبرۃ فقال من صاحب هذا القبر قالوا فلان یا رسول اللہ قال رکعتان احب الى هذا من بقیت دنیاکم۔ تشریف لے گئے، قبرستان پر سے گزر ہوا، پوچھا یہ کس کی قبر ہے؟ عرض کیا گیا یا رسول اللہ یہ فلاں آدمی کی قبر ہے۔ تو
ارشاد فرمایا رکعتان رکعتان احب الی ھذا من بقیت دنیاکم، 2 رکعت نفل اس قبر والے کے لیے تمہاری دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہیں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ کہ آج اگر اس کو اللہ دوبارہ زندگی دے دے اور اس سے پوچھے تو یہ کہے گا، یعنی اس جملے کا مفہوم یوں بنتا ہے، یہ کہے گا کہ مجھے صرف 2 رکعت پڑھنے کی اجازت اور ٹائم مل جائے، صرف 2 رکعت پڑھنے کی اجازت مل جائے، بس اور کچھ نہیں چاہیے۔ لیکن دنیا کی زندگی میں جب کہا جاتا تھا کہ نماز پڑھو، دین کی طرف آؤ، دین کے سیکھنے میں، قرآن کے سیکھنے میں، شریعت کے سیکھنے میں، مسائل کے سیکھنے میں، دین کو سمجھنے میں اپنی جان لگاؤ، اپنا وقت لگاؤ، اپنا مال لگاؤ، اپنے بچوں کو لگاؤ، خود دین میں لگو، تو کہتے تھے ٹائم نہیں ہے۔ اور قیامت کے دن یہ منظر ہوگا۔ دنیا میں جب کہا جاتا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر، حی علی الصلاح حی علی الفلاح، جب دعوت دی جاتی ہے، یہ دعوت دی جاتی ہے خیر کی دعوت، دین کی دعوت، اللہ کی کبریائی کی دعوت، ادھر آؤ ادھر آؤ، یہ خیر ہے، دین کا کام ہے، تو نہیں آتے تھے۔ اذانیں ہو گئیں، اذانیں ہو گئیں، اللہ کی کبریائی کی صدائیں بلند ہو گئیں، بازار بھرے ہوئے ہیں، بازار سجے ہوئے ہیں، سڑکیں سجی ہوئی ہیں، گاڑیاں رواں دواں ہیں، ٹریفک کا رش ہے، بھیڑ ہے، ازدحام ہے، ہنگامہ ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، سارے کام کاج جاری ہیں، گھر میں عورتیں بچے اپنے کام کاج میں لگے ہوئے ہیں، اذانیں ہو گئیں، صدائیں لگ گئیں، ندائیں پکار پکار کے کہنے والے خاموش ہو گئے۔ اقترب للناس حسابهم اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون لاهية قلوبهم لاهية قلوبهم، دل کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں، کرکٹ کا میچ، پوری فیملی ٹی وی کے سامنے بیٹھی ہوئی ہے، اذان ہو رہی ہے، ہونے دو۔ آفس نہیں جاتے لوگ، بچے اسکول نہیں جاتے، دکاندار دکانیں نہیں کھولتے، مارکیٹیں بند ہیں، بازار بند ہیں، اس لیے کہ میچ ہو رہا ہے، اور میچ جب ہار جاتے ہیں تو روتے ہیں، افسوس کا اظہار کرتے ہیں۔ فجر کی نماز قضا ہوئی، کسی آنکھ سے آنسو نہیں بہتا، اللہ کے حکموں کو توڑا جا رہا ہے، کوئی افسوس نہیں کرتا۔ سنتیں ایک ایک کر کے انفرادی، اجتماعی، قومی، ملی زندگی سے، گھروں سے رخصت ہو گئیں، کوئی افسوس نہیں کرتا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ ہاں، میچ نہیں ہارنا چاہیے، اور اب تو حالت یہ ہے ہم میچ نہیں ہارے، ہم تو دین ہار چکے ہیں۔ کہ غیرت نام تھا جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔ امت پہ جو احوال آئے پہلے، نشیب و فراز آتا ہے، امت کے ہاتھ سے دنیا گئی، تجارت گئی، لوگوں نے ملک لے لیے، ملکوں پہ قبضے ہو گئے، لیکن مسلمان نے اپنے ہاتھ سے دین کو نہیں چھوڑا تھا۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں نے پردے اور حیا اور عفت اور پاک دامنی کو نہیں چھوڑا تھا۔ آج تو یہ ہوا ہے کہ ہم دین ہار گئے، خسر الدنیا والآخرہ ہو گیا۔ وہ جو ہمیشہ ہمیشہ کی کامیابی ہے، اس کا کوئی نام بھی نہیں لیتا، وہ یہ ہے من یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ کامیابی کیا ہے؟ جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت قبول کر لی وہ کامیاب ہے۔
بظاہر ناکام ہو، حقیقت میں وہ کامیاب ہے۔ من زحزح عن النار، من زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز۔ جس کو اللہ نے جہنم کی آگ سے بچا لیا، جنت میں جانے کا فیصلہ فرما دیا، فقد فاز، یہ ہے کامیابی۔ تو جب امت کا یہ حال ہو، اجتماعی طور پر اذانیں ہوئیں اور مسجدیں خالی ہیں، جمعے کی نماز میں مسجد بھر جاتی ہے، فجر کی نماز میں ایک صف بھی نہیں بھرتی۔ جمعے کی نماز پڑھنے یہ لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ فجر میں کیوں نہیں آتے؟ تو لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین کیا ہے؟ کان لہ انیسا فی وحشت القبر۔ یہ تو وہاں پتہ چلے گا کون مقبول ہے، کون مردود ہے۔ بے خبر کیا خبر، تجھ کو کیا کون ہے؟ جب تولیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھولے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب تولیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھولے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ جب وہاں میزان ہوگا، ترازو رکھا جائے گا، آج اللہ اکبر اللہ اکبر ایک کان سے سن کے دوسرے کان سے نکال دیتے ہو۔ گاڑیاں، بسیں، ویگن اور سواریاں کہتی ہیں نماز کے لیے گاڑی روکو، کنڈکٹر ڈرائیور گاڑی نہیں روکتے، دکان بند نہیں ہوتی، تجارت رواں دواں ہے۔ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعة ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ 50,000 سال کے برابر کا جب دن ہوگا، اس دن پتہ چلے گا۔ 50,000 سال کے برابر کا جو دن ہوگا، اس دن پتہ چلے گا آج کون کامیاب، آج کون کامیاب، آج کون کامیاب، اور آج کس نے گھاٹے کا سودا کیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت بڑے گھاٹے کا سودا کیا اس نے، بہت بڑے گھاٹے کا سودا کیا اس نے جس نے آخرت اور دین پر دنیا کو ترجیح دی۔ امام مالک اسی حدیث کی شرح میں فرمایا کرتے تھے، جب کسی نے پوچھا فرمایا کہ ہاں، پھر کسی نے پوچھا کوئی اور اس سے زیادہ خسارے والا بھی ہے؟ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مہتدین۔ دنیا کی زندگی، دنیا کی چیزیں، دنیا کی رنگینیاں، دنیا کا ساز و سامان لیا کیسے؟ خریدا، پیسے خرچ کیے، اور دین فری میں مل رہا تھا، نہیں لیا۔ بغیر پیسے کے دین ہدایت مل رہی تھی، نہیں لی۔ الضلالۃ بالہدی، گمراہی کو ہدایت پر ترجیح دی۔ اور وہ ہم نے مضمون لکھ کے نشر کیا تھا، جمعے کے درس میں آپ نے پڑھا ہوگا بہت پہلے۔ امام ابن کثیر نے لکھا، امام قرطبی نے لکھا، عبداللہ ابن مسعود سیدنا رضی اللہ عنہ کا قول بھی ہے، بعض صحابہ کا، ہلک من غلبت احداہ علی اعشارہ، تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا، تباہ و برباد ہو گیا، ہلاک ہو گیا وہ
جس کی اکائی اس کی دہائی پہ غالب آ گئی. اکائی کہتے ہیں ایک کو، دہائی کہتے ہیں 10 کو. ہلاک اور برباد ہو گیا جس کی اکائی اس کی دہائی پہ غالب آ گئی. ایک کم ہے 10 زیادہ ہیں، ہونا یہ چاہیے 10 زیادہ ہیں 10 بھاری ہوں، ایک کم ہے. یہ سمجھایا، کیسے سمجھایا؟ ایسے سمجھایا، اللہ یہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، ہے نا؟ من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کمائے گا، ایک نیکی کمائے گا، ایک نیکی کمائے گا، ایک نیکی اللہ کے ہاں 10 کے برابر ہے کم از کم، زیادہ 700 سے بھی بڑھا چڑھا کے. واللہ یضاعف لمن یشاء اضعافا مضاعفتا، اضعافا مضاعفہ، زیادہ اور زیادہ اور زیادہ اور زیادہ بڑھا چڑھا کے بھی اللہ دیتا ہے. تو تم سے تو اتنا بھی نہیں ہوا، 10 گناہ کر کے ایک نیکی تو کر لیتے. 10 گناہ کیے ایک نیکی بھی نہیں کی. اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر، اس کے الطاف، اللہ کا فضل و کرم، اس کے الطاف تو ہیں عام شہیدی سب پر. تجھ سے کیا ضد تھی جو تو کسی قابل ہوتا. 10 گناہ کے بعد ایک نیکی بھی نہیں کی. 10 گناہ کے بعد اگر ایک نیکی بھی کر لیتے تو وہ 10 نیکیاں بن کے 10 گناہوں کو مٹا دیتی. تم نے تو یہ بھی نہیں کیا. بازی اگر نہ جیت سکا سر تو کھو سکا. کوہکن خسرو سے، بازی اگر نہ جیت سکا سر تو کھو سکا. کس منہ سے اپنے آپ کو کہتا ہے عشق باز، تجھ سے تو روح سیاہ کچھ بھی نہ ہو سکا. لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین. اور ہم یہ پڑھ رہے تھے استغفار کی کثرت. استغفار کا معنی یہ ہے کہ زبان سے استغفار کی کثرت ہو تو اعضائے بدن، دل و دماغ یہ تہیہ کر لیں، عزم کر لیں کہ گزشتہ تمام گناہوں کو چھوڑ دینا ہے. یہ پکی بات ہے، اور آئندہ ان گناہوں کو نہیں کرنا پکی بات ہے، اور ان گناہوں پہ رونا ہے، ندامت اور پشیمانی یہ پکی بات ہے. تب توبہ قبول ہوتی ہے. یہ 3 شرطیں ہیں. اور اگر چوتھی شرط ہے کسی کا دل دکھایا ہے، کسی کا دل دکھایا ہے، کسی پہ تہمت لگائی ہے، کسی کی غیبت کی ہے، کسی کو ذلیل و رسوا کیا ہے، کسی کو بدنام و رسوا کیا ہے، کسی کو حقارت سے دیکھا ہے، کسی کے بارے میں غلط باتیں کی ہیں ادھر ادھر، کسی کو ستایا ہے، کسی کو گالی دی ہے، کسی کو برا بھلا کہا ہے، کسی کو اذیت پہنچائی ہے، کسی کو مارا پیٹا ہے، کسی کا مال ناجائز طریقے پہ لیا ہے. اور یہ بھی سن لو، صحیح مسلم کی حدیث ہم نے بارہا سنائی ہے کہ جس کسی نے جھوٹی قسم یا کسی ناجائز طریقے پر کسی مسلمان کا مال لے لیا تو اللہ اس پر جنت کو حرام کر دیتا ہے، جہنم کو واجب کر دیتا ہے. دکاندار، تاجر، گاہک، سیاستدان، وکیل، جج، کس کا نام لیا جائے، کس کو چھوڑا جائے؟ پٹواری، کلرک، کچہری، عدالت، آفیسز، منسٹریز، ہماری منسٹریاں، منسٹرز، سیکٹریز جو سیکٹری ہیں منسٹریوں میں، اور کلرک جو ہیں آفیسز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، رشوت کے بغیر کوئی کام نہیں کرتے. چھوٹا افسر، چھوٹا بندہ ہو وہ کم رشوت لے گا، بڑا ہو وہ زیادہ رشوت لے گا. سیاستدان ہو وہ شہروں کا شہر، ملکوں کا ملک کھا جاتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. حکومت میں ہو تو کیا کہنے، عمرے بھی کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، اللہ رسول کا نام بھی لیتے ہیں، مسلمان ہیں.
جس کا داؤ چلتا ہے وہ چھوڑتا نہیں ہے، اور جس کو کچھ نہیں ملتا وہ اللہ اللہ کرنے میں مشغول رہتا ہے۔ امت کا جب یہ حال ہو، ابو سفیان شہنشاہ روم کے دربار میں گئے، اور صحیح بخاری کی بالکل شروع میں یہ حدیث ہے، وہ یہ کہتے ہیں لولا الحیاء من ان یأثر علی الکذب، اس بات سے اگر مجھے حیا نہ آتی کہ شریف خاندانی آدمی جھوٹ نہیں بولتا۔ ابو سفیان مشرک ہے، اس زمانے میں مشرک تھے رضی اللہ عنہ، صحابی نہیں ہوئے تھے، اور صحابہ اور نبی علیہ السلام کی مخالفت میں گئے تھے، ان کے خلاف بات کرنے گئے تھے۔ آج ہماری کسی دوست سے، پڑوسی سے، رشتہ دار سے، کسی سے اگر نہیں لگتی تو اس بیچارے میں جو عیب اور برائیاں نہیں ہوتی وہ بھی ہم بیان کرتے ہیں، اور رات دن اس کی غیبت، رات دن اس کی غیبت، ارے اس کے پاس نہیں جانا، وہ تو بہت خراب آدمی ہے، جھوٹ۔ ایک وہ انسان ہے، عظیم انسان، شرک اور کفر کی حالت ہے، مکے کا مشرک ہے، مشرکوں کا رئیس ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ شریف اور خاندانی آدمی کبھی جھوٹ نہیں بولتا۔ آپ جائیں، آپ بازار میں جائیں، مارکیٹ میں جائیں، سائن بورڈ جو لگے ہیں اور یہ جو اشتہار آتے ہیں ٹی وی اور اخباروں میں، کتنا جھوٹ ہوتا ہے ان میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ملعون ہے، ملعون ہے، ملعون ہے، اس پر اللہ کی لعنت برستی ہے، اس پر تمام نبیوں کی لعنت برستی ہے، اس پر میری لعنت برستی ہے، اس پر فرشتوں کی لعنت برستی ہے، اس پر تمام انسانوں کی لعنت برستی ہے جو مسلمانوں کے لیے چیزوں میں ملاوٹ کرتا ہے۔ یہ ملاوٹ کرنے والے تاجر کرسچن ہیں، یہودی ہیں، ہندو ہیں، سکھ ہیں؟ نہیں نہیں، مسلمان ہیں، اور بہت سارے تو دیندار بھی ہیں، حج بھی کرتے ہیں، عمرہ بھی کرتے ہیں، بڑی بڑی دکانیں، بڑی بڑی مارکیٹیں۔ ملاوٹ، تیل میں ملاوٹ، گھی میں ملاوٹ، مسالے میں ملاوٹ، ملعون ہے، یہ ملعون ہے۔ ذخیرہ اندوزی کو دیکھ لیجئے، مارکیٹ سے چیزیں غائب ہو جاتی، جب بجٹ کا اعلان ہونے لگتا ہے یا ویسے کرسچن اور یہودی اور غیر مسلم یورپ میں جب کرسمس آتا ہے ہر چیز سستی ہو جاتی۔ ہمارے ہاں جب رمضان کا مہینہ آتا ہے کھجور غائب، لیمو غائب، دھنیا غائب، ٹماٹر غائب، اور اگر ہیں تو 40 روپے کلو تھے وہ 100 روپے یا 180 روپے کلو ہو جاتے ہیں۔ یہ روزہ رکھتے ہیں نا یہ لوگ تو۔ وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَ 1400 سال پہلے آقا نے کیا فرمایا؟ صادق و مصدوق تھے نا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ۔ یہ منافقت والا دھندا کاروبار کرنے والے نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، اپنے آپ کو مسلمان کہیں، ہیں نہیں ہے۔ وَزَعَمَ، وہ سمجھتا رہے اپنے آپ کو مسلمان، مسلمان نہیں ہے، اور قسمیں کھا کھا کے مال بیچتے ہیں، قسمیں کھا کھا کے، واللہ قسمیں کھا کھا کے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم جب کھائی جاتی ہے اللہ اس مال کی برکت کو اٹھا لیتا ہے۔ جھوٹ، دجل، فریب، ملاوٹ، یہ حال ہے۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت تو بھائی اس وقت کام دے گی جب یہ صحیح ہوگا، اندر میل ہے، کچیل ہے، غلاظت ہے، گند ہے، گند کے ڈھیر ہیں اندر، گند کے ڈھیر ہیں اندر۔
تو لا الہ الا اللہ کیا کرے، کہاں جائے، اس کی جگہ ہی نہیں ہے کہیں۔ زبان سے کہو ہاں لا الہ الا اللہ الملک الحق تو استغفار کی کثرت کا مطلب یہ ہے کہ استغفار پڑھنے والے میں اور آپ اپنے گناہوں کو چھوڑ دیں ایک ایک کر کے، اور اگر وہ کسی بندے سے متعلق ہے تو اس سے معافی مانگ لو، معافی مانگ لو۔ آج اگر وہ دو چار برا بھلا بھی کہہ دے گا، آپ کی بے عزتی بھی کرے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اس دن کی رسوائی سے اپنے آپ کو بچا لو جو 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا۔ ہاں شروع سے آخر تک کے سارے انسان جمع ہوں گے۔ متفق علیہ حدیث میں فرمایا جس نے غداری کی اپنے محسن کے ساتھ، آج کیا ہے پتہ ہے آپ کو پتہ ہے نا، آپ سب مجھ سے زیادہ ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، لفظ ہوشیار میں نے استعمال نہیں کیا جان بوجھ کے۔ جس کسی کے ساتھ نیکی کرو اس کے شر سے اپنے آپ کو بچا کے رکھو۔ امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ بہت پہلے فرما گئے، امیر المؤمنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ وارضاہ بہت پہلے فرما گئے، فرمایا اتق شر من احسنت الی، اتق شر من احسنت الی، جس کے ساتھ تم نے نیکی کی ہو اس سے اپنے آپ کو بچانا۔ جس تھالی میں کھاتے ہیں اسی میں چھید کرتے ہیں۔ نمک حرامی، بے وفائی، احسان فراموشی، غداری، موسم بدلنے میں ٹائم لیتا ہے، حضرت تو بدلنے میں سیکنڈ بھی نہیں لیتے، حضرت انسان۔ موسم تو 2-4 مہینے گرمی، 2-4 مہینے بہار، 2-4 مہینے، لیکن ہمارے ہاں کے مسلمان ماشاءاللہ تبارک اللہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لِكُلِّ غَادِرٍ يُنصَبُ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كُتِبَ عَلَيْهِ هَذِهِ غَدْرَةُ فُلَانَ ابْنَ فُلَانٍ، جس نے اپنے محسن کے ساتھ غداری کی اس کے لیے قیامت کے دن جھنڈا بنایا، گاڑا جائے گا، جھنڈا بہت اونچا ہوگا، اس جھنڈے کو تمام انسان دیکھیں گے، جھنڈے پہ لکھا ہوگا یہ فلاں ابن فلاں کی غداری کا نشان ہے۔ ذلیل و رسوا کیا جائے گا غدار، نمک حرام، احسان فراموش کو۔ استغفار کی کثرت کہاں کام دے جب من میلا ہو، کچیلا ہو، معاملات دین کے خلاف، سیاست دین کے خلاف، اخلاق دین کے خلاف، لین دین دین کے خلاف، رشتے و تعلقات دین کے خلاف، اور جو دین تھوڑا بہت ہے وہ ایک رسم ہے، ایک رسم ہے، روح سے وہ خالی ہے۔